آج کی کہانی کا عنوان ہے آدم خور اور پچھل پیری۔ آدم خور پچھل پیری جب ہندوستان کے گھنے جنگلات میں شکاری کو ایک آدم خور کے ساتھ ساتھ مافوق الفطرت قوتوں کے خلاف بھی جنگ لڑنا پڑی۔ اس کہانی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے آپ نے ایسی کہانی نہ پڑھی ہوگی نہ سنی ہوگی۔ اس کے لکھاری ہیں کینتھ اینڈرسن۔ انہی کی زبانی سنتے ہیں کہ انہیں ہندوستان کے جنگلات میں کس تعصب کا سامنا کرنا پڑا، کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ کہتے ہیں اس زمانے کا ذکر ہے جب ہندوستان میں جنگل زیادہ اور انسانی آبادیاں بہت کم ہوا کرتی تھیں۔ جو دیہات جنگلوں کے بیچ واقع تھے ان کے مابین بھی فاصلہ خاصا زیادہ تھا۔ بجلی کی سہولت نہ ہونے کے باعث گزرگاہیں سر شام ہی ویران ہو جایا کرتیں۔ ایسے میں اگر کوئی درندہ آدم خور ہو جاتا تو اسے زیر کرنا بڑا دقت طلب کام ہوتا۔ اسی وجہ سے آدم خور کی وارداتوں کو کسی مافوق الفطرت قوت سے منسوب کر کے توہم پرست لوگ اکثر اس طرح کے قصے گھڑ لیتے ہیں۔ جنوں بھوتوں کے یہ قصے جہاں مقامی باشندوں میں خوف و ہراس پھیلانے کا باعث بنتے، وہیں شکاری کے کام میں بھی رکاوٹ ڈالتے۔ یہ حقیقت ہے کہ مقامی باشندوں کا تعاون حاصل نہ ہو تو ماہر سے ماہر شکاری بھی کسی جنگل میں اپنی مہم جوئی بخوبی سر انجام نہیں دے سکتا۔ اگر ان لوگوں کے دلوں میں چڑیل یا بھوت پریت کی ہیبت آ جائے، ان پر ایسا کچھ طاری ہو جائے تو اول وہ تعاون پر آمادہ ہی نہیں ہوتے، اور اگر ہو بھی جاتے تو ان کی اوٹ پٹانگ حرکتیں شکاری کی توجہ منتشر کرنے کے علاوہ کچھ فائدہ نہ پہنچاتی تھیں۔ اس عجیب و غریب واقعہ کا آغاز موضع گلوانا میں میرے تبادلے سے ہوا۔ میں نے تھانے کا انتظام سنبھالا تو معلوم ہوا کہ ایسی درخواستوں سے ایک فائل بھری پڑی ہے جن کے سلسلے میں میرے پیش رو نے کوئی احکامات جاری نہیں کیے تھے۔ میں نے فائل کھولی تو اس میں کچھ انگریزی اور باقی مقامی زبان میں تحریر شدہ درخواستیں نظر آئیں۔ ان سب کا تعلق موضع کے مختلف دیہات سے تھا جن میں گزشتہ 6 ماہ کے دوران لاپتہ ہونے والے افراد کی بابت نامکمل اندراج تھے۔ عملے سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ گلوانا سے 20 میل دور ایک قصبہ پھلدار آباد ہے۔ اس کے ارد گرد چھوٹی موٹی آبادیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ ان آبادیوں کے درمیان واقع گھنے جنگلوں کے وسیع و عریض خطے انہیں ایک دوسرے سے جدا کرتے۔ یہ جنگل کسی زمانے میں چیتوں اور شیروں کی بہتات کے باعث بہترین شکارگاہ تصور کیے جاتے تھے۔ جنگلوں کے درمیان ایک گزرگاہ تھی جس پر ایک پرانا مندر واقع تھا۔ اس کے کھنڈرات شاید آج بھی وہاں موجود ہوں۔ اس مندر کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ آسیب زدہ ہے۔ دن کے اجالے میں تو قافلے اس گزرگاہ کو استعمال کر لیتے، مگر شام کے سائے گہرے ہوتے ہی وہ علاقہ ویران اور سنسان ہو جاتا۔ فائل کی درخواستوں کے مطابق گزشتہ 6 ماہ کے دوران اس گزرگاہ کے آس پاس واقع دیہات سے 20 افراد لاپتہ ہو چکے تھے۔ بیشتر کا تعلق پھلدار سے تھا۔ پھلدار قصبے کا نام ہے۔ تھانے کے عملے نے بتایا چونکہ وہ علاقہ آسیب زدہ ہے اس لیے تمام وارداتوں کو بھوتوں اور چڑیلوں کے کھاتے میں ڈال دیا گیا ہے۔ میرے دست راست راجو نے خیال ظاہر کیا کہ ان وارداتوں کی پشت پناہی پر کوئی شیر یا چیتا ہے۔ میرا بھی یہی خیال تھا۔ میں نے اپنے شک کی تصدیق کی خاطر اس تھانے کا تمام ریکارڈ چھان مارا۔ کسی آدم خور کی ہلاکت کے سلسلے میں پولیس کے ریکارڈ کوئی معاونت نہیں کرتے تھے۔ روزنامچہ اگرچہ درست لکھا گیا ہو تو رپورٹ میں واردات کی تفصیل جزیات کے ساتھ درج ہوتی ہے۔ شکاری اگر ذرا بھی توجہ سے کام لیتا تو اسے آدم خور کے بارے میں تفصیل بآسانی معلوم ہو جاتی۔
صد افسوس کے تھانے کے رجسٹر میں 8 ماہ کی چند وارداتوں کا ذکر تھا جو شاید ایک آدم خور نے کی تھی، مگر انہیں بڑی خوبصورتی سے کسی مافوق الفطرت قوت کے کھاتے میں ڈال کر داخل دفتر کر دیا گیا۔ بعد ازاں میں نے اس سلسلے میں گلوانہ کے نمبردار سے رجوع کیا، مگر کوئی قابل ذکر بات معلوم نہ ہو سکی۔ بالآخر میں نے راجو کے ہمراہ متاثرہ علاقوں کے دورے کا منصوبہ ترتیب دیا اور اپنے افسر اعلیٰ کو بھیج دیا۔ خلاف توقع 3 روز بعد مجھے سرکار کی جانب سے وہاں جانے کا اجازت نامہ مل گیا۔ ابھی موسم گرما کی بارشوں کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ ندی نالے جن کی اس علاقے میں کثرت تھی خشک پڑے تھے۔ میں پہلی بارش سے قبل پہنچنا چاہتا تھا، لہٰذا سرکاری جیپ کا استعمال مناسب سمجھا۔ راجو کے علاوہ 2 اردلی بھی میرے ساتھ تھے۔ دوپہر کے وقت ہم پھلدار پہنچ گئے۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ اجالے میں بھی گاؤں سنسان پڑا تھا، گھروں کے دروازے بند تھے اور گلیوں میں اکا دکا مویشی اور بچے مٹر گشت کر رہے تھے۔ ہماری آمد کی اطلاع ملتے ہی گاؤں کا نمبردار ہمارے استقبال کے لیے چلا آیا۔ اپنے مہمان خانے لے جا کر اس نے ہماری خوب خاطر تواضع کی۔ جب میں نے اسے اپنی آمد کا مقصد بتایا تو وہ کچھ سراسیمہ نظر آنے لگا۔ میرے استفسار پر اس نے بتایا، صاحب میں جانتا ہوں کہ آپ ایک ماہر شکاری ہیں، مگر آپ اسے نہیں مار سکیں گے۔ وہ دہشت زدہ آواز میں گویا ہوا، آپ یہی سمجھ رہے ہیں کہ ان وارداتوں کے پیچھے کسی درندے کا ہاتھ ہے؟ مگر میں نے گزرگاہ پر خود اپنی آنکھوں سے ایک چڑیل کو کھڑے دیکھا ہے۔ کیا مطلب ہے پٹیل صاحب؟ میں نے راجو کے چہرے پر خوف کی منڈلاتی پرچھائیاں دیکھ کر پوچھا۔ صاحب میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ بدستور اسی لہجے میں بولا۔ یقین آئے تو آپ خود چل کر دیکھ لیجئے۔ چند روز قبل ہی ایک عورت لکڑیاں چنتے وہاں گئی تھی، مگر لوٹ کر نہیں آئی۔ کیا؟ میں نے اپنی نشست سے اچھل کر پوچھا۔ تم نے اس گمشدگی کی رپورٹ تھانے میں کیوں درج نہیں کرائی؟ کوئی فائدہ نہیں صاحب، وہ تعصب بھرے لہجے میں بولا، سرکار کچھ نہیں کر سکتی۔ میں نے اسی وقت راجو کے ہمراہ مندر والی گزرگاہ کا معائنہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ نمبردار کے روکنے کے باوجود ہم نے جیپ سے فالتو سامان اتروایا، اسے اردلیوں کی نگرانی میں چھوڑا اور جیپ مندر تک لے جانے والے راستے پر دوڑا دی۔ 1 گھنٹے کی کٹھن مسافت کے بعد ہم گزرگاہ کے وسط میں پہنچے تو میں نے گاڑی روک لی۔ آگے بڑھنے سے قبل میں علاقے کا اچھی طرح معائنہ کرنا چاہتا تھا۔ راجو بھی میرے ساتھ ہی جیپ سے اترایا۔ اس سے قبل میں نے رائفل کی دونوں نالیاں بغور دیکھیں اور کارتوس لگا دیے۔ راجو کے پاس میری آزمودہ 375 میگنم جبکہ میرے پاس 450 ایکسپریس تھی۔ گزرگاہ کا بغور معائنہ کرنے کے بعد میں کچھ پریشان ہو گیا۔ وہاں کچی زمین پر ایک مادہ شیرنی کے پنجوں کے نشان بکثرت تھے، مگر جس بات پر میں ششدر رہ گیا وہ انسانی قدموں کی موجودگی تھی۔ ان نشانات کی خاص بات یہ تھی کہ دایاں پاؤں الٹا تھا۔ یہ دیکھ کر راجو کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں، میری اپنی حالت غیر ہونے لگی۔ انسانی قدموں کے وہ نشان جنگل کے اندر تک جا رہے تھے۔ الٹے پاؤں والے نشانات کی کوئی توجیہ میرے ذہن میں نہ آ سکی۔ اس وقت سپہر ڈھل رہی تھی اور شام ہونے میں زیادہ دیر نہ تھی۔ کیا خیال ہے راجو؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ ان نشانات کا تعاقب کریں؟ صاحب رات ہونے والی ہے، راجو نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ پھر مجھے یقین ہے کہ یہ نشانات پچھل پیری کے ہی ہیں۔ پچھل پیری کی اصطلاح عام طور پر چڑیل کے لیے استعمال ہوتی ہے، کیونکہ عام خیال یہی ہے کہ چڑیل کا داہنا پاؤں الٹا ہوتا ہے۔ راجو نے جس قسم کے ماحول میں آنکھ کھولی تھی وہاں بھوت پریت اور چڑیلوں کے تذکرے روزمرہ کا معمول تھے، لہٰذا وہ پر اصرار نشانات دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا اور اس کا خوف زدہ ہونا ایک فطری امر تھا۔ دیکھو راجو، تم نے اب تک میرے ساتھ درجن بھر درندے شکار کر ڈالے، میں نے اسے قائل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔
ان میں سے اکثر کو تو بھوت پریت کا شاخسانہ قرار دیا گیا، مگر جب ہم نے معاملے کا کھوج لگایا تو وہ اپنی مقامی باشندوں کے ذہن کی پیداوار ثابت ہوئے۔ مگر یہ نشانات، راجو نے میرے کہنے پر خوف زدہ ڈوبی ہوئی آواز میں کہا، مجھے یقین ہے ہم اس پر اصراریت سے پردہ اٹھانے میں کامیاب ہو جائیں گے، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ نشانات کا تعاقب کیا جائے۔ اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا اور ہراساں انداز میں کبھی راہ گزر کو دیکھتا تو کبھی اس کی نگاہیں جنگل کی طرف اٹھ جاتیں۔ اس سے قبل کہ میں مزید کچھ کہتا، ہوا کے دوش پر ایک ایسی آواز ابھری جسے سن کر راجو کا ہی نہیں میرا بھی رنگ فک ہو گیا۔ آواز جنگل کی طرف سے سنائی دی تھی۔ راجو، یہ آواز، میں نے مرتعش لہجے میں یوں کہا جیسے مجھے اپنی سماعت پر شبہ ہو۔ یہ تو کسی بچے کے رونے کی آواز ہے صاحب، راجو نے سرسراتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ سرے شام گھنے جنگل کے سناٹے میں گونجنے والی وہ آواز کسی بھی ذی ہوش کے حواس گم کر دینے کے لیے کافی تھی، مگر ہمارا معاملہ مختلف تھا۔ ہماری زندگی کے بیشتر شب و روز گھنے جنگلوں میں خونخوار درندوں سے نبرد آزمائی کرتے ہوئے بسر ہوئے تھے، اسی لیے ہمارے حواس خطا نہ ہوئے۔ ہم فوراً جیپ میں سوار ہو گئے اور اس طرف چل دیے جہاں سے آواز آئی تھی۔ چند لمحوں بعد رونے کی آواز موقوف ہو گئی، مگر ہم محتاط انداز میں رائفلیں تھامے اور آس پاس نظریں دوڑاتے جنگل میں داخل ہو گئے۔ اونچے اونچے درختوں اور گھنی جھاڑیوں کے درمیان بل کھاتی گزرگاہ پر ایک شیرنی کے پنجوں کے نشانات کے ساتھ ساتھ انسانی قدموں کے عجیب و غریب نشانات بھی نظر آئے جو ہم پہلے دیکھ چکے تھے۔ حیرت انگیز امر یہ کہ درندے اور انسانی قدموں کے نشان زیادہ پرانے نہ تھے۔ عجیب الخلقت قدموں کے نشانات اپنی جگہ، مگر شیرنی کے پنجوں کے نشان دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ پھلدار اور گرد و نواح میں ہونے والی گمشدگیوں کی پشت پر ایک آدم خور شیرنی کا ہی ہاتھ ہے۔ ہمارا رخ اس جانب تھا جہاں ہمیں بتایا گیا تھا کہ متروک مندر کے کھنڈر واقع ہیں۔ پنجوں کے نشانات کا رخ بھی اسی طرف تھا۔ ایک ٹیلے کے قریب گزرگاہ دو حصوں میں منقسم ہو گئی۔ ایک راستہ دائیں جانب سیدھ میں چلا گیا، دوسرا ٹیلے کے اوپر سے چکر کاٹ کر جنگل کے گھنے حصے میں داخل ہو گیا۔ ہم نے سیدھا چلنے کا فیصلہ کیا کیونکہ زمین پر موجود نشانات بھی اسی طرف جا رہے تھے۔ تاریکی کے باعث زمین کا باریک بینی سے معائنہ ممکن نہ تھا، پھر بھی ہم آگے بڑھتے گئے۔ بڑھتے اندھیرے کے باعث نشانات بار بار کھو جاتے اور ہمیں روک کر دوبارہ سلسلہ ملانا پڑتا۔ خطرے سے مقابلے کے دباؤ اور نقوش پا کی جستجو میں ہم سمت کا خیال نہ رکھ سکے۔ وہ نشانات ایک ایسی جگہ پہنچ کر اپنا وجود کھو بیٹھے جہاں گزرگاہ کے دونوں کناروں پر برگد اور پیپل کے درخت شاخیں لٹکائے جھوم رہے تھے۔ درختوں کی شاخوں سے گزرگاہ کے کناروں پر لپٹی اگی بیلیں ہر لحظہ بڑھتی تاریکی میں خاصا ڈراؤنا منظر پیش کر رہی تھیں۔ مجھے اس امر پر حیرت تھی کہ اس بچے کے رونے کی آواز دوبارہ ہماری سماعت سے نہیں ٹکرائی۔ اب میں نے رائفل کی نال کے ساتھ لگی ٹارچ روشن کر لی۔ روشنی میں نظر آیا کہ قدموں کے نشانات جنگل میں داخل ہو کر نظروں سے اوجھل ہو رہے ہیں۔ ہم پھر ان کے پیچھے چل پڑے۔ آخر تھوڑی دور جا کر ویران مندر کے کھنڈر ہمارے سامنے آ گئے۔ ابھی ہم مندر کا سیاہ ہیولہ دیکھ ہی رہے تھے کہ اچانک دو مختلف آوازیں سن کر ہمارے کان کھڑے ہو گئے اور پورے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ رائفلیں بے اختیار کندھوں سے آ لگیں۔ پہلی آواز گھوڑے کی ہنہناہٹ کی تھی، جس کے فوراً بعد بچے کی رونے کی آواز دوبارہ فضا کو مرتعش کر گئی۔ دونوں آوازیں مندر کے اندر سے ابھری تھیں۔ میں نے راجو کو اشارہ کیا
اور ہم دونوں ایک دوسرے کی پیٹھ سے پیٹھ جوڑے اطراف کا بغور جائزہ لیتے مندر کی طرف بڑھنے لگے۔ اب راجو نے بھی اپنی ٹارچ روشن کر لی تھی۔ بچے کے رونے کی آواز تسلسل کے ساتھ ابھر رہی تھی۔ جیسے ہی ہم مندر کے احاطے میں داخل ہوئے، ہمیں حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ احاطے کے اندر ایک بت ایستادہ تھا، سیدھا کھڑا تھا، جس کے قدموں میں ایک بچہ ہاتھ پاؤں مارتا ہوا بلک بلک کر رو رہا تھا۔ اس سے کچھ فاصلے پر ایک اعلیٰ نسل کا گھوڑا بے چینی سے زمین پر کھریاں مارتا دکھائی دے رہا تھا۔ ہم دونوں شدید حیرانی کے عالم میں کبھی بچے پر ٹارچ کی روشنی پھینکتے تو کبھی گھوڑے پر، جو ہماری آمد کے باعث مزید بے چین ہو گیا تھا۔ آس پاس کسی اور ذی روح کا نام و نشان تک نہ تھا۔ میں اس ویرانے میں معصوم بچے اور ساز و سامان سے آراستہ گھوڑے کی موجودگی کا کوئی جواز تلاش نہ کر سکا۔ وہ دیکھیے صاحب، دفعتاً راجو نے ٹھٹک کر اپنی ٹارچ کی روشنی میں بچے سے کچھ فاصلے پر ڈالی، اور میں بھی ٹھٹکے بغیر نہ رہ سکا۔ زمین پر خون کے دھبوں کے ساتھ ساتھ کسی کے گھسیٹے جانے کے واضح نشانات نظر آ رہے تھے۔ مندر کے احاطے کی دیوار ایک طرف سے ٹوٹی ہوئی تھی، وہ نشانات اسی طرف جا کر جنگل میں غائب ہو رہے تھے۔ ہمارا بڑے پراسرار چکر سے پالا پڑ گیا تھا۔ ابھی ہم اس غیر یقینی صورتحال سے دوچار تھے کہ جنگل کے وسط سے ایک انسانی چیخ کی گونج بکھرتی چلی گئی۔ خوف کے مارے راجو کی گھگی بند گئی۔ چیخ سن کر بچہ بھی زور و شور سے رونے لگا، اور مجھے بھی اپنے بدن کے رونگٹے کھڑے ہوتے محسوس ہونے لگے۔ رواں دہشت میں نظر آ رہا تھا، دہشت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ وحشیانہ چیخوں کی آواز کے ساتھ ہی آس پاس کے درختوں پر لنگور وغیرہ کانوں کے پردے پھاڑ ڈالنے والی چیخیں نکالتے ہوئے اچھل کود کرنے لگے۔ راجو کے چہرے سے تحیر اور فکر مندی حویدہ تھی۔ میری اپنی حالت اس سے کچھ مختلف نہ تھی۔ میرے خیال میں بچے اور گھوڑے کو پھلدار لے چلتے ہیں، میں نے راجو کے کان میں کہا۔ ان دونوں اور چیخوں کے اسرار سے کل اجالے ہی میں پردہ اٹھ سکتا ہے۔ راجو نے میری رائے سے اتفاق کیا۔ اس نے آگے بڑھ کر بچہ اٹھایا اور واپس ہو لیا۔ میں گھوڑے کی لگام تھامے محتاط انداز میں ٹارچ کی روشنی میں ادھر ادھر نگاہیں دوڑاتا اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ گھوڑے نے جب دیکھا کہ ہم نے بچے یا اسے نقصان نہیں پہنچایا تو اس نے کوئی مزاحمت نہ کی۔ 15-20 منٹ بعد ہم اپنی جیپ تک پہنچ گئے۔ گاؤں واپس پہنچے تو نمبردار بے چینی سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ منتظر تھا۔ وہ سب گاؤں کے باہر الاؤ روشن کیے چارپائیوں پر بیٹھے تھے۔ بعض نے کلہاڑیاں اور بلم تھام رکھے تھے۔ ہماری رودہ سن کر نمبردار بھی متحیر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ میں نے اسے وحشیانہ چیخوں اور الٹے قدموں کے نشانات کے بارے میں جان بوجھ کر نہیں بتایا کہ مبادا اس کی توہم پرستی زور پکڑ لے۔ بچہ اور گھوڑا نمبردار کے حوالے کرنے کے بعد ہم دونوں کھانا کھا کر سو گئے۔ اگلی صبح ہم ضروری ساز و سامان کے ساتھ لیس ہو کر جنگل میں جانے کے لیے تیار تھے۔ میں نے بچے اور گھوڑے کے سلسلے میں نمبردار کو ہدایت کر دی کہ وہ آس پاس کے دیہات میں اپنے آدمی بھیج کر ان کے ورثاء کا کھوج لگائے۔ 1 گھنٹے بعد ہم دوبارہ اس مندر میں موجود تھے جہاں گزشتہ شام محیر العقول واقعات پیش آئے تھے۔ دن کے اجالے میں جب ہمیں مندر کے احاطے کا بغور جائزہ لینے کا موقع ملا تو ہم پر ایک انکشاف ہوا۔ گرد آلود فرش پر گھسیٹے جانے اور خونی چھینٹوں کے ساتھ ساتھ شیرنی کے پنجوں کے نشانات بھی بکثرت تھے۔ ان نشانات کے درمیان الٹے قدم والے نشان پا بھی دکھائی دیے۔ خون کے چھینٹوں کا تعاقب کرتے ہوئے ہم مندر سے نکل کر گھنی جھاڑیوں کے جھنڈ تک پہنچ گئے۔ اس مقام پر درخت اگرچہ زیادہ نہیں تھے لیکن وہ خاصے تناور تھے اور ان کی گنجان شاخیں نیچے تک جھکی ہوئی تھیں۔ ہم ایک ایک جھنڈ کا بغور جائزہ لیتے آہستہ آہستہ آگے بڑھے۔ ہمیں خطرہ تھا کسی بھی لمحے شیرنی ہم پر حملہ کر سکتی ہے۔
دفعتاً 20-25 گز دور جھاڑیوں کے ایک جھنڈ پر بکثرت مکھیاں اڑتی نظر آئیں۔ ذرا آگے بڑھے تو ان کی بھن بناہٹ صاف سنائی دینے لگی۔ لاش خواہ انسان کی ہو یا کسی حیوان کی، اگر تا دیر جنگل میں پڑی رہے تو گوشت خور مکھیاں بکثرت اس پر ٹوٹ پڑتی ہیں۔ لیکن تعجب خیز بات یہ ہے کہ اگر شیر کسی جانور کو ہلاک کرے تو اس کی موجودگی میں کوئی مردار خور جانور تو درکنار، گوشت خور مکھیاں بھی لاش کے قریب نہیں پھٹکتیں۔ عموماً شیر آدھا جانور کھا کر باقی ماندہ جھاڑ جھنکار سے چھپا دیتا ہے، جو اس بات کی واضح علامت ہے کہ شیر نے دوبارہ اسے کھانا ہے۔ لیکن اگر شیر کا واپسی کا کوئی ارادہ نہ ہو تو وہ لاش چھپانے کی زحمت نہیں کرتا۔ یہ ایک طرح سے گدھوں، سیاہ گوشوں اور دوسرے مردار خوروں کے لیے دعوت عام ہوتی ہے۔ جھنڈ پر گوشت خور مکھیاں بکثرت دیکھ کر میں نے یہی اندازہ لگایا کہ شیرنی وہاں موجود نہیں۔ قریب پہنچنے پر ہمیں جھاڑی کے اندر پڑی ایک لاش نظر آ گئی، لیکن اس کی حالت اس قدر خراب تھی کہ پہلی نظر میں اس پر گوشت اور خون کے ملغوبے کا گمان گزرتا تھا۔ ارد گرد جا بجا ہڈیاں اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ شیرنی نے جو کسر چھوڑی تھی وہ گوشت خور مکھیوں اور دوسرے مردار خوروں نے پوری کر دی تھی۔ ہم نے اطراف کا جائزہ لے کر اطمینان کر لیا کہ وہاں آدم خور موجود نہیں۔ غالباً وہ گزشتہ رات پیٹ بھر کر جا چکی تھی۔ مجھے اس بات پر دلی تأسف ہوا کہ ہمارے سامنے پڑی ہوئی باقیات کسی عورت کی لاش کی تھی۔ اس کا فقط ایک پاؤں اور بایاں ہاتھ سلامت رہ گئے تھے۔ مخروطی انگلیوں والے مرمری ہاتھ دیکھ کر میرے دل پر گھونسا سا لگا، جانے کیوں مجھے لگا کہ وہ خاصی خوبصورت عورت ہوگی۔ زرق برق لباس کے چیتھڑے دیکھ کر ہمیں احساس ہوا کہ اس کا تعلق کسی متمول گھرانے سے ہے۔ مجھے یقین ہے جناب، وہ گھوڑا اسی عورت کی ملکیت تھا، راجو تعصب بھرے انداز میں بولا، اور شاید وہ بچہ بھی۔ مگر شام گئے کوئی عورت اپنے بچے کو لے کر اس قدر پرخطر جنگل میں کیوں آئی؟ میں نے ہنکارہ بھر کر جواب دیا، یہ تو اس بد نصیب کا کوئی اتا پتہ معلوم ہونے کے بعد ہی پتہ چل سکے گا۔ یہ کہہ کر راجو نے ایک لکڑی سے لاش کو یوں الٹ پلٹ کر دیکھا جیسے اسے کسی شے کی تلاش ہو۔ بالآخر لاش کے نیچے سے سونے کا ایک جڑاؤ تعویذ نکل آیا، جس کی پشت پر کامنی کندہ تھا۔ میں نے تعویذ رومال میں لپیٹ کر تھیلے میں رکھا اور راجو کے ہمراہ واپس مندر آ گیا۔ آس پاس کا بغور جائزہ لینے کے بعد ہم پر یہ انکشاف ہوا کہ شیرنی نے اپنے بیشتر شکار کھنڈر کے قریب ہی ہڑپ کیے تھے۔ جھاڑیوں میں جا بجا انسانی ہڈیاں اور لباس کے بوسیدہ چیتھڑے بکھرے پڑے تھے۔ مجھے یقین ہے یہ مندر آدم خور کا مستقل ٹھکانہ ہے، میں نے رائے دی۔ لیکن صاحب، وہ الٹے پاؤں والے نقوش اور رات کو سنائی دینے والی چیخ، راجو جھرجھری لے کر بولا۔ اگر میں نے وہ چیخ نہ سنی ہوتی یا الٹے پاؤں کے نشانات نہ دیکھے ہوتے تو شاید میں بھی اس بات پر یقین نہ کرتا۔ مجھے خاموش پا کر راجو بولا، صاحب، یہاں ضرور کوئی ایسا چکر چل رہا ہے جو ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ فی الحال ہم گاؤں واپس چلتے ہیں، میں نے جواب دیا۔ خوراک اور وافر گولیاں لے کر ہم سرے شام مندر کے قریب کسی مضبوط درخت پر مچان بنائیں گے۔ مجھے یقین ہے اسی طرح ہم نہ صرف آدم خور کو کیفر کردار تک پہنچا دیں گے بلکہ چڑیل کے اسرار سے بھی پردہ اٹھ جائے گا۔ مچان کے لیے ایک تناور درخت کا انتخاب کرنے کے بعد ہم واپس گاؤں پہنچ گئے۔ نمبردار بے چینی سے ہمارا منتظر تھا۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں ایک آدمی کھڑا نظر آیا۔ معمولی سے لباس میں ملبوس وہ شخص مجھے دیکھتے ہی میرے قدموں میں گر گیا۔ میں نے اسے اٹھایا تو وہ میرے ہاتھوں کو بوسے دینے لگا۔ ارے یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے بڑی مشکل سے خود کو چھڑاتے ہوئے کہا۔ جناب، یہ اس بچے کا باپ ہے جسے کل رات آپ جنگل سے نکال کر لائے تھے۔ نمبردار نے وضاحت کی۔ تمہارا بچہ کیسے گم ہوا تھا؟ میں نے اسے اپنے ساتھ چرپائی پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ صاحب، کوئی رات کے وقت اسے میری بیوی کے پہلو سے اٹھا کر لے گیا تھا، وہ گڑ گڑا کر بولا۔
بدقسمتی سے اس آدمی سے کوئی کام کی بات معلوم نہ ہو سکی۔ گھوڑے یا عورت کے بارے میں بھی کچھ پتہ چلا۔ اگر نمبردار اسے وہاں سے نہ بھیجتا تو شاید غریب آدمی ممنونیت کے مارے وہیں بیٹھا رہتا۔ بچے کے ساتھ نمبردار نے گھوڑے کے مالک کا پتہ چلانے کی کوشش بھی کی تھی، مگر اس کا کوئی سراغ نہ ملا۔ ہم نے اسے عورت کی لاش کا بتایا تو وہ ششدر رہ گیا۔ ہمارے ساتھ جا کر لاش دیکھنے پر نمبردار نے بتایا، یہ اس عورت کی نہیں جو چند دن پہلے غائب ہوئی تھی۔ شاید شیرنی اسے جنگل کے گھنے حصے میں لے گئی تھی جہاں تک انسانوں کی رسائی بہت مشکل تھی۔ بہرحال ہم نے سپہر کو اپنا ساز و سامان سنبھالا اور مندر پہنچ گئے۔ راجو نے بڑی احتیاط سے مندر کے ہاتھے میں واقع درخت پر مچان باندھی اور ہم دونوں اندھیرا پھیلنے سے قبل اس پر براجمان ہو گئے۔ تاریکی پھیلتے ہی ہر طرف موت کا سا سکوت طاری ہو گیا۔ کبھی کبھی کہیں دور سے گدڑوں کے چیخنے کی آوازیں سنائی دیتیں تو خاموشی ٹوٹتی۔ ہمارے کان کسی آہٹ پر لگے ہوئے تھے، مگر دور دور تک شیر کی موجودگی کے آثار نظر نہ آئے۔ اصولاً جب شکاری مچان پر بیٹھتا ہے تو قریب ہی ادکھائی انسانی لاش یا زندہ بچڑے کی موجودگی ضروری ہے، اس کے بغیر شیر مچان کے نیچے نہیں آتا۔ مگر ہمارا معاملہ دوسرا تھا۔ ہم نے مچان ہی ایسی جگہ بنائی تھی جو ہمارے خیال میں شیرنی کی گزرگاہ تھی، اس لیے اسے پھانسنے کے لیے ہمیں کسی زندہ یا مردہ جاندار کی ضرورت نہ تھی۔ پھر مجھے ان پراسرار نقوش پا کی بھی فکر لاحق تھی۔ میں پچھل پیری کی حقیقت جاننے کے لیے بےتاب تھا۔ میرا ذہن انہی خیالات میں الجھا ہوا تھا کہ راجو نے مجھے ہلکا سا ٹھوکا دیا۔ اسی وقت جنگل کے جنوبی حصے سے ایک مادہ چیتل کی آواز گونجتی سنائی دی۔ میں نے محتاط ہو کر پہلو بدلا اور تاریکی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ رات کاجل کی طرح سیاہ اور ڈراؤنی تھی اور تاریکی اتنی کہ قریب کھڑے ہوئے درخت بھی اس کا حصہ بن گئے تھے۔ آسمان پر چاند ستاروں کی قندیلیں روشن تھیں، لیکن گھنے جنگل کے باعث ان کی مدھم روشنی کسی کام کی نہ تھی۔ مجھے لگا جیسے کوئی زندہ وجود کچھ فاصلے پر موجود ہو اور حالات کا جائزہ لے رہا ہو۔ رات کی تاریکی میں آدم خور درندے کی قوت سامعہ، شامہ اور باصرہ اس قدر تیز ہو جاتی ہے کہ اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ انہی فطری ہتھیاروں کے باعث وہ عرصہ دراز تک شکاریوں سے بچا رہتا ہے۔ لیکن میری چھٹی حس نے بتایا کہ اس وقت کوئی بھی آس پاس موجود ہے وہ کم از کم شیرنی نہیں۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ شیر کی موجودگی میں ماحول میں کس قسم کی تبدیلیاں جنم لیتی ہیں۔ شاید راجو نے بھی یہ بات محسوس کر لی۔ اسی لمحے ناقابل بیان حد تک تیز بدبو کا بھبکا میرے نتنوں سے ٹکرایا۔ میں نے بے اختیار اپنی نظریں اس طرف گھمائیں جہاں سے بدبو آئی تھی۔ ادھر جھاڑیوں میں سرسراہٹ ہو رہی تھی جو وہاں کسی کی موجودگی کا پتہ دیتی تھی، تاہم کوئی جانور مثلاً گیدڑ بھی جھاڑی ہلا سکتا تھا، اس لیے میں دم سادے بیٹھا تھا۔ دفعتاً ایک سیاہ ہولہ جھاڑی سے نکلا اور گھرر گھرر کی آواز نکالتے ہوئے عین سامنے واقع درخت کی اوٹ میں چلا گیا۔ میں نے فوراً ٹارچ روشن کر دی، مگر وہاں تو جیسے کوئی تھا ہی نہیں۔ اسے نظر کا فریب بھی قرار نہیں دیا جا سکتا تھا، کیونکہ کوئی میری آنکھوں کے سامنے درخت کی اوٹ میں گیا تھا اور راجو نے بھی اسے دیکھ لیا تھا۔ صاحب یہ کیا تھا؟ اس کی سرسراتی ہوئی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، اس کا تذکرہ کریں گے۔ اس پراسرار اور دلچسپ کہانی کا تذکرہ ہم کریں گے اس کہانی کے دوسرے حصے میں۔